کے خلاف توہین کا تصور مارک اور میتھیو میں مذکور ہے۔ یسوع نے ابھی ایک معجزہ کیا ہے۔ ایک بدروح زدہ شخص کو یسوع کے پاس لایا گیا اور خداوند نے بدروح کو باہر نکال دیا اور اندھے اور گونگے آدمی کو شفا بخشی۔ اس جلاوطنی کے عینی شاہد یہ سوچنے لگے کہ کیا واقعی یسوع وہی مسیحا ہے جس کا وہ انتظار کر رہے تھے۔ فریسیوں کے ایک گروہ نے مسیحا کی گفتگو سن کر ہجوم میں ابھرتے ہوئے کسی بھی ایمان کو فوری طور پر رد کر دیا۔ صرف بالزبول بدروحوں کے شہزادے کے ذریعے ہی یہ آدمی بدروحوں کو نکالتا ہے۔ انہوں نے کہا۔ یسوع نے کچھ منطقی دلائل کے ساتھ فریسیوں کی تردید کی کہ وہ شیطان کی طاقت میں بدروحوں کو کیوں نہیں نکال رہا ہے۔ پھر وہ روح القدس کے خلاف توہین کے بارے میں بات کرتا ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں ہر قسم کے گناہ اور بہتان معاف کیے جا سکتے ہیں، لیکن روح کے خلاف توہین ہے۔ پھر وہ روح القدس کے خلاف توہین کے بارے میں بات کرتا ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں ہر قسم کے گناہ اور بہتان معاف کیے جا سکتے ہیں، لیکن روح کے خلاف توہین ہے۔ پھر وہ روح القدس کے خلاف توہین کے بارے میں بات کرتا ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں ہر قسم کے گناہ اور بہتان معاف کیے جا سکتے ہیں، لیکن روح کے خلاف توہین ہے۔ پھر وہ روح القدس کے خلاف توہین کے بارے میں بات کرتا ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں ہر قسم کے گناہ اور بہتان معاف کیے جا سکتے ہیں، لیکن روح کو معاف نہیں کی جائے گی۔ جو کوئی ابن آدم کے خلاف کوئی بات کہے اسے معاف کر دیا جائے گا، لیکن جو کوئی روح القدس کے خلاف بات کرے اسے نہ تو اس زمانے میں اور نہ آنے والے زمانے میں معاف کیا جائے گا۔ توہین رسالت کی اصطلاح کو عام طور پر منحرف بے عزتی کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس اصطلاح کا اطلاق ایسے گناہوں پر کیا جا سکتا ہے جیسے خدا پر لعنت بھیجنا یا خدا سے متعلق چیزوں کو جان بوجھ کر نیچا کرنا۔ توہین رسالت بھی خدا کی طرف کسی برائی کو منسوب کرنا ہے یا اس کی کسی اچھی بات کا انکار کرنا ہے جو ہمیں اس کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ توہین رسالت کے اس خاص معاملے کو تاہم میتھیو دی فریسیوں میں روح القدس کے خلاف توہین کہا جاتا ہے، جنہوں نے اس بات کا ناقابل تردید ثبوت دیکھا کہ یسوع روح القدس کی طاقت سے معجزے کر رہا تھا، اس کے بجائے یہ دعوی کیا کہ خداوند کو ایک بدروح کا قبضہ تھا۔ مارک میں نوٹس۔ یسوع اس بارے میں بالکل واضح ہے کہ فریسیوں نے روح القدس کے خلاف توہین کا ارتکاب کیا تھا۔ اس نے یہ اس لیے کہا کیونکہ وہ کہہ رہے تھے آس میں ناپاک روح ہے۔ روح القدس کے خلاف توہین کا تعلق یسوع مسیح پر روح سے بھرے ہونے کی بجائے بدروحوں میں مبتلا ہونے کا الزام لگانے سے ہے۔ اس خاص قسم کی توہین کو آج اسی طرح نقل ہے نہیں کیا جا سکتا جس طرح یسوع کے زمانے میں تھا۔ فریسی تاریخ کے ایک منفرد لمحے میں تھے۔ ان کے پاس شریعت اور انبیاء تھے، ان کے پاس روح القدس تھا جو ان کے دلوں کو ہلا رہا تھا، ان کے پاس خدا کا بیٹا خود ان کے سامنے کھڑا تھا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھے تھے۔ اس نے کیا؟ دنیا کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی اور نہ ہی اس کے بعد سے انسانوں کو اتنی الہی روشنی عطا کی گئی تھی۔ اگر کسی کو یسوع کو پہچاننا چاہیے تھا کہ وہ کون تھا تو وہ فریسی تھے۔ پھر بھی انہوں نے سرکشی کا انتخاب کیا۔ انہوں نے جان بوجھ کر روح کے کام کو شیطان سے منسوب کیا، حالانکہ وہ سچائی جانتے تھے اور ان کے پاس ثبوت تھے۔ یسوع نے ان کے ارادی اندھے پن کو ناقابل معافی قرار دیا۔ روح القدس کے خلاف ان کی توہین ان کا خدا کے فضل کا حتمی رد تھا۔ انہوں نے اپنا راستہ طے کر لیا تھا اور خدا انہیں بلا روک ٹوک تباہی کی طرف جانے دے گا۔ یسوع نے ہجوم کو بتایا کہ روح القدس کے خلاف فریسیوں کی توہین کو نہ تو اس زمانے میں اور نہ آنے والے زمانے میں معاف کیا جائے گا۔ یہ کہنے کا ایک اور طریقہ ہے کہ ان کا گناہ کبھی معاف نہیں کیا جائے گا، اب نہیں، ابد میں نہیں۔ جیسا کہ مارک نے کہا وہ ایک ابدی گناہ کے مجرم ہیں۔ فریسیوں کے مسیح کو عوامی رد کرنے کا فوری نتیجہ اور خدا کی طرف سے ان کو مسترد کر دینا اگلے باب میں نظر آتا ہے۔ یسوع نے پہلی بار انہیں تمثیلوں میں بہت سی باتیں بتائیں۔ شاگرد یسوع کی تعلیم کے طریقہ کار میں تبدیلی پر حیران تھے اور یسوع نے اپنی تمثیلوں کے استعمال کی وضاحت کی، کیونکہ آسمان کی بادشاہی کے رازوں کا علم تمہیں دیا گیا ہے لیکن ان کو نہیں، دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے، سننے کے باوجود وہ نہ سنتے ہیں اور نہ ہی سمجھتے ہیں۔ یسوع نے یہودی رہنماؤں کی اس کی سرکاری مذمت کے براہ راست نتیجہ کے طور پر تمثیلوں اور استعاروں سے سچائی پر پردہ ڈالنا شروع کیا۔ ایک بار پھر روح القدس کی توہین آج دہرائی نہیں جا سکتی، حالانکہ کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں۔
यसुआ मसीह जमीन पर नहीं है, वो खुदा के दाहिने हाथ पर बैठा है। कोई भी शख्स जाती तौर पर यसुआ को मौजज़ा करते हुए नहीं देख सकता और फिर इस ताकत को रूह की बजाय शैतान से मंसूब कर सकता है। नाकाबिल मुआफी गुनाह आज मुसलसल कुफ्र की हालत है। रूह फिलहाल गैर महफूज शुदा दुनिया को गुनाह, रास्तबाजी और अदालत का मुजरिम ठहराता है। उस यकीन के खिलाफ मुजाहमत करना और जानबूझकर तौबा नहीं करना रूह की तौहीन करना है। कोई माफी नहीं है, न तो इस जमाने में या आने वाले जमाने में, एक ऐसे शख्स के लिए जो यसुआ मसीह पर भरोसा करने के लिए रूह के इशारे को रद्द करता है और फिर बेअतिकादी में मर जाता है। खुदा की मोहब्बत जाहिर है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और इंतखाब वाज़ेह है, जो कोई बेटे पर ईमान रखता है उसकी हमेशा की जिंदगी है, लेकिन जो कोई बेटे को रद्द करता है वो जिंदगी को नहीं देखेगा, क्योंकि खुदा का गजब इस पर रहता है।